جب اس مردے پرندے پر پھیری تو اللہ کے حکم سے ذکر الہی کی برکت سے وہ مردہ پرندہ زندہ ہو گیا. یہ امن ہے، یہ محبت کا درس ہے. ہم صوفیہ کے پیروکار، درویشوں کو پیروکار، اولیاء کے ماننے والے، یہ علماء کرام کی بہت بڑی قطار آپ کے سامنے بیٹھی ہے جو اس صوبہ بلوچستان کے مفتیان اعظم ہیں. ان سے سوال کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہم اس دھرتی پر امن چاہتے ہیں، ہم محبت کا فروغ چاہتے ہیں، اور یہ صوفیہ کی تعلیمات ہیں. آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر کہ جب تک اولیاء کے پیروکار پورے وطن اور پوری دنیا میں، پورے بلوچستان میں ہوا کرتے تھے تو اس وقت دیکھا آپ نے کہ امن ہی امن ہوتا تھا، قبائلیت کو ماننے والے ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے، اگر میں تھوڑا سا دوہرا دوں کہ جب خان آف کلات کی اسٹیٹ ہوتی تھی، خان صاحب جب فیصلہ کرنے لگتے تھے تو ایک سید کی کرسی کو بھی ساتھ رکھتے تھے. یہ وجہ کیا تھی؟ صوفیہ سے محبت کا درس تھا، صوفیہ کی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کا ایک درس تھا. اور الحمدللہ ایسی پاورفل حکومتیں ہوتی تھی کہ امن ہی امن رہتا تھا. آج بھی آپ کے توسط سے آج کے اس پنڈال میں ہم جو پیغام دینے کے لیے آئے ہیں وہ پیغام ہے محبت کا. یہ جتنے عوام ہیں، یہ بلوچستان کے باسی یہ امن چاہتے ہیں، یہ بلوچستان کے باسی اولیاء کی تعلیمات کا فروغ چاہتے ہیں. آج کے اس ایوان کے نظر میں چونکہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے میزبان آپ خود ہیں جناب وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کی خدمت میں ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان یونیورسٹی میں ایک صوفی چیئر کا اہتمام کیا جائے. اولیاء اعظم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے اگر بلوچستان یونیورسٹی میں اور دیگر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں اگر صوفی چیئر قائم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ تصوف کا اور نفس خوشی کا اور درس محبت کو فروغ دینے کا سلسلہ چلے گا. اور پہلے ہی آپ نے حضرت حق باہو اسلامک یونیورسٹی کے لیے آپ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی جب لینڈ ملے گی آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کی اس دھرتی میں بزرگان دین کے پیروکار کس طریقے سے کام کرتے ہیں. ہم وہ درویش لوگ ہیں، ہم حکومتیں نہیں چاہتے. ہم وہ درویش لوگ ہیں، ہم کرسیاں نہیں مانگتے. ہم وہ درویش لوگ ہیں، ہم تو آپ کی کرسیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی عزتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم فقیروں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم آ کر چیئرز پہ بیٹھ کر حکومتیں چلائیں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کی. ہم وہ فقیر ہیں جو کہ ایسے گر عطا کر دیں پیش کریں گے کہ پتہ چلے گا کہ بادشاہی کرنے میں کیا سکون ملتا ہے اور عوام کی کس طرح خدمت ہوتی ہے. ہم کبھی آپ سے کسی چیئر کی، کسی عہدے کی مانگ نہیں رکھتے. ہم آپ سے محبت مانگتے ہیں، ہم آپ سے پیار مانگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ صوفیہ کی تعلیمات کی پروجیکشن مانگتے ہیں. ہمارے جتنے بھی جناب وزیر اعلیٰ صاحب، ٹائم آپ کا بہت قیمتی ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں. صرف ایک عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بلوچستان کے جو اہل سنت کے مدارس ہیں ان کی حالت بڑی کمزور اور بڑی نازک ہے. جو بھی زکوٰۃ کی مد آتی ہے وہ ہمارے مدارس کو نہیں ملتی، جو بھی سرکاری امداد ہوتی ہے وہ ہمارے مدارس کو نہیں ملتی. جن کو ملتی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خود چیئرز پہ ہوتے ہیں، وہ کرسی کی چھینا جھپٹی میں اپنے ہی مدارس کو پروان چڑھاتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں یہی درویش عرض کرتے ہیں کہ آپ ان اداروں کے ساتھ اگر سپورٹ فرمائیں گے، ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں ان کی لسٹ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. بلوچستان بھر میں انشاءاللہ میں یہ بھی واضح اعلان سے کہتا ہوں، ہمارے کسی بھی مدرسے سے آپ کو پسٹل تک نہیں ملے گا. دہشت گردی تو اپنی جگہ، ایک پسٹل تک نہیں ملے گا. ہم تو وہاں کالا کال اور کالا رسول اللہ کا درس دینے والے ہیں، اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کو فروغ دینے والے ہیں. ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں کیونکہ آپ دین دوست ہیں، آپ کا
आपका खानदान दीन दोस्त है, आपके वालिद साहब के जो ताल्लुकात हमारे दादा हुजूर हजरत फैज सुल्तान के साथ थे वो भी आपके नॉलेज में है, आपके इल्म में है कि ये जो मोहब्बतों का सिलसिला है ये आपकी दीन दोस्ती का जरिया है। और फिर ये जो हमारा खानदान बलोचिस्तान में कायम है, कटवार शरीफ दरबार हजरत सुल्तान बाहू से फैज याफ्ता, लांडी शरीफ दरबार हजरत सखी सुल्तान बाहू से फैज याफ्ता, और आगे अगर आप चलें सैयद कलंदर शाह कच्ची धनी हजरत सुल्तान बाहू के दरबार से फैज याफ्ता, हजरत अब्दुल्ला शाह बुखारी सिब्बी में दरबार है हजरत सुल्तान बाहू से फैज याफ्ता, हजरत मुल्ला मिसरी जो कि 400 साल पहले हजरत सुल्तान बाहू के हाथ से बैत हुए थे, बंगुलजई सिलसिले से हैं, ढाढर में उनका मजार है, हजरत सुल्तान बाहू से फैज याफ्ता, अखुंद मुल्ला माली जो कि साफी को कबीले से तल्लक है और सिब्बी में उनका दरबार है, हजरत सुल्तान बाहू के दरबार से फैज याफ्ता। हमारा और आपका रिश्ता 400 साल से चला आ रहा है और हम इंशाअल्लाह ताला, और ये बुजुर्गान जो दो पासी खानदान हैं, यकपासी खानदान है, ये खानदान भी अगर आपके साथ चल रहे हैं शाना बशाना, आपको भी याद होगा कि कभी इन्होंने किसी ओहदे की आपसे तलब नहीं की। ये तो दुआ गोए हैं, जहां कोई झगड़ा होता है सैयद चले जाते हैं, वहां जाकर मेड़े करते हैं, खैर और मोहब्बत का दर्स देने वाले हैं। अल्लाह ताला इस सूफी कॉन्फ्रेंस के वसीले से हमें और आपको मजीद अमन और तरक्की की राह पर गामजन होने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नवाब साहब के लिए दुआ भी करें, अल्लाह इनको सेहत भी दे, उम्र दराज भी अता फरमाए और साथ साथ ये जिस मिशन के लिए काम करें सूफिया उज़ाम के, अल्लाह ताला इसमें इनको कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे नवाब साहब ने फरमाया था कि ये तकरीर कब पर है, लेकिन मैं आपको तकरीर के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप अवाम को अगर माइक हम आपकी तरफ ले आए तो सिर्फ सलाम तो आप कह देंगे, कोई काम नहीं।